إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے غزوہ بدر، عبرتیں اور نصیحتیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر، یعنی ہجرت کے بعد، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے
دنیا کی تاریخ کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ وہ دن تھا جس دن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان کہا. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. یعنی جنگ بدر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حق پر کون ہے اور باطل طاقتیں کون ہے. باطل اور حق کے درمیان جنگ بدر نے فیصلہ کر دیا. یہ وہ جنگ جس جنگ کے اندر مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا سربراہ، اس کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی تاریخ کو پڑھو جنگ بدر کے بارے میں. تاریخ کو اٹھاؤ. اگر موبائل سے، سوشل میڈیا سے چھٹی ملے تو جنگ احد کے بارے میں پڑھو. اگر سوشل میڈیا سے چھٹی ملے تو جنگ حنین، غزوہ حنین کے بارے میں پڑھو. اگر ان دنیا کے کاموں سے چھٹی ملے، ٹائم پاس سے چھٹی ملے تو کبھی اٹھاؤ اور خالد بن ولید کے بارے میں پڑھو. کبھی اٹھاؤ اور اصحاب بدر کے بارے میں پڑھو، جن لوگوں نے بدر کے اندر، جنگ کے اندر حصہ لیا، ان کے بارے میں پڑھو. اللہ کی قسم روکٹے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. ایک طرف 300 کی تعداد ہے اور دوسری طرف 1000 ہے. ارے اگر 300 کے مقابلے میں 400 بھی رہیں تو چلو ہاں مقابلہ ہے، مگر یہاں تو 3 گنا زیادہ. اللہ رب العالمین کی مدد آئی. اللہ رب العالمین نے 313 کو 1000 پر غالب کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنے انعام و احسانات کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا انعام تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں، یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو. جنگ بدر کے اندر تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. جنگ بدر کے اندر تم کمزور تھے، مقابلے کے قابل نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے تمہیں غالب کیا. اللہ نے تمہاری مدد کی اور کافروں سے تمہیں جیت دلائی، فتح دلائی. اے مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تم پر اپنی مدد نازل کی. جنگ بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد بھیجا. یہ جنگ کیوں ہوئی، کب ہوئی اور کیسے ہوئی، مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سن 2 ہجری کے اندر 17 رمضان کو سوموار کے دن یہ جنگ ہوئی. کیوں ہوئی؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگے، صحیح طریقے سے گزارنے لگے، گویا کہ مکہ کے اندر انہوں نے ظلم و ستم کو سہا، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی. جب وہ مدینہ کے اندر آئے تو مکہ کے مشرکین اور جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں کو چین نہیں آ رہا تھا، وہ سکون سے نہیں بیٹھے تھے. یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، تب بھی وہ لوگ سکون اور چین سے نہیں بیٹھے. ان لوگوں نے سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف بہت ساری پلاننگ کی، مسلمانوں کو آرام سے بیٹھنے نہ دیا جائے. یہاں تک کہ مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنی جماعت کو الگ کیا، اپنی ٹولی کو الگ کیا
اور یہ بھی مکہ کے کفار کا ساتھ دیتا تھا، سپورٹ کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے تو گویا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے تو اس کی جو پلاننگ تھی، اس کی جو خواہش تھی، ساری کی ساری مٹی میں مل گئی، دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اس نے حسد میں، نفرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر اس کے دل کے اندر کفر اور نفاق پایا جاتا تھا۔ تو کفار اور منافقین نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ یہ جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، یعنی تجارتی سامان تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو ملک شام سے ہوتے ہوئے مکہ کا جو راستہ ہے مدینہ بیچ میں پڑتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ ابو سفیان کا جو یہ تجارتی قافلہ ہے اس کے اندر جو بھی نفع ہوا ہے وہ اس نفع کے پیسے سے، اس نفع کے مال سے ہتھیار خریدے گا اور مسلمانوں کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، کہا کہ چلو اور اس قافلے کے سامان کو لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جو ہے صحیح حدیث کے اندر تعداد نہیں ملتی ہے کہ 313 تھے، بس یہ کہا جاتا ہے کہ 310 سے 20 کے درمیان تعداد تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو تیار کیا۔ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو یہ قافلہ، جو یہ سامان جا رہا ہے، اس سامان کو لے لیا جائے۔ اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ارے مسلمان گئے تھے لوٹنے کے لیے، یہ سوال پیدا ہوگا لوگوں کے ذہن میں کہ وہ قافلہ تو آرام سے جا رہا تھا، اس قافلے کا سامان لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کا جو نفع کا جو مال ہوگا یہ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، ہتھیار کے لیے اور اسلحے کے لیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے لگے تو ان لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، ظلم و ستم کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کی اولاد کو، ان کی یہاں تک کہ بیویوں کو، یہاں تک کہ مال و دولت کو، ان کے سواریوں کو، ہر طریقے سے ان پر ظلم و ستم کر کے مدینہ کے اندر ان لوگوں نے بھیجا تھا۔ تو اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے جب مسلمان نکلے تو ادھر مدینہ سے بدر کا جو مقام ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ بدر جو ہے، یہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں میدان کے اندر ایک کنواں یا چشمے کا نام تھا، اور مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر بدر کا مقام ہے۔ تو مسلمان جب نکلے، ادھر ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان نکل چکے ہیں اس کے مال کو لینے کے لیے، تجارتی قافلے کو، سامان کو لینے کے لیے، تو اس نے مکہ کے اندر اپنے سرداروں کے پاس خط بھجوا دیا کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ ادھر جب مسلمان بدر کے قریب پہنچے تو ابو سفیان سمندر کے راستے سے، سمندر کے کنارے کے راستے سے مکہ کے اندر سیف پہنچ چکا تھا۔ گویا کہ ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ مکہ کے اندر سیف پہنچ گئے مسلمانوں سے بچ کر کے۔ اور ادھر 1000 کا لشکر جرار جو اسلحے سے لیس ہو کر کے آئے تھے، اب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ مسلمانوں سے
تو ہمارا قافلہ بچ گیا، سامان بچ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ادھر مسلمان بدر کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں مسلمان، ادھر کافروں میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس نے کہا کہ لوٹیں گے نہیں، لوٹنا نہیں ہے، واپس نہیں ہونا، مقابلہ کرنا ہے، جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ ابو جہل نے کہا جنگ ہو کر ہی رہے گی، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ گویا کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی، اور مسلمان تو تجارتی سامان کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ کائنات کے امام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان کہا کہ اے میرے صحابیوں، جنگ کرنا ہے، کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا مشورہ ہے؟ مہاجرین میں سے ابو بکر اٹھے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ ابو بکر نے خطبہ دیا، عمر فاروق بھی کھڑے اور انہوں نے بھی خطبہ دیا۔ اس کے بعد مہاجرین میں سے ایک صحابی مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے زوردار تقریر کی، کہا اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، مقابلہ کرے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی سن لیجئے، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ مدینہ سے یمن کے کونے تک ہمیں کہیں گے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں چلو، تو مدینہ سے یمن کے کونے تک بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر انصاری صحابیوں میں اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ انصاریوں میں سے کوئی اٹھے اور انصاریوں کی رائے معلوم ہو، ان کا مشورہ کیا ہے یہ معلوم ہو۔ گویا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ انصاریوں سے مدینہ کے اندر اگر حملہ ہوگا تو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، نبی کا ساتھ دیں گے۔ مدینہ سے باہر کا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی بار بار یہ جاننا چاہتے تھے کہ انصاریوں کی کیا رائے ہے۔ گویا کی انصاریوں کی تعداد 313 میں 200 سے زیادہ تو انصاری تھے۔ انصاریوں میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اتنی زوردار تقریر کی، اللہ اکبر، کیا باتیں انہوں نے کہی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، صدیق مانا ہے۔ اے نبی سن لیجئے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر مدینہ کے اندر بھی آپ کا ساتھ دینا ہو تو ہم دیں گے، اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مدینہ کے باہر بھی آپ کا ساتھ دینا ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں گے کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر کسی لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ پانی کے اندر بھی کسی فوج سے مقابلہ کرنا ہو تو انصار کا ایک ایک آدمی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کے نبی کو اب سکون ملا، اطمینان ملا، انصاریوں کا ساتھ ملا، طے کر لیا گیا۔ ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بدر کے میدان میں یہ لشکر آپ جس پوزیشن پہ کھڑا کریں گے، آپ کوشش کریے کہ یہ جو کنواں ہے وہ پیچھے رہے مسلمانوں کے، بدر کے اندر میدان میں جو کنواں ہے وہ مسلمانوں کے لشکر سے پیچھے رہے۔ اور انہوں نے مشورہ دینے سے پہلے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ہی جگہ پر کھڑا ہونے کا حکم تو نہیں دیا ہے، یا یہ بتائیے کہ جنگ کے اندر جو پلاننگ بدلتے رہتے ہیں، اگر پلاننگ بدلنا چاہتے ہیں تو اے اللہ کے نبی میرا ایک مشورہ ہے کہ جو لشکر ہوگا
وہ اس لشکر کے پیچھے وہ کنواں رہنا چاہیے. مسلمان پورب کی طرف کھڑے ہو گئے اور کافروں کا لشکر پچھم کی طرف. اللہ اکبر، کتنی بڑی جنگ. ایک طرف 313 کی تعداد، ایک طرف 1000 کی تعداد. اور آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے. جب وہ مدینہ سے نکلے تھے تو ان کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے بس. کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا. نبی کا ساتھ دینا ہے بس. اتنا لمبا سفر کرنا ہے، 150 سے 160 کے تقریباً کلومیٹر. 2 لوگ اونٹ پر سوار ہوئے، پھر چلنے لگے. 2 لوگ پیدل رہے، پھر وہ پیدل سوار ہوئے، جو سوار تھے وہ پیدل. اسی طریقے سے انہوں نے بدر تک سفر کیا. اٹھاؤ تاریخ، ایسا قائد اور ایسا لیڈر اس کائنات کے اندر دکھاؤ اگر کوئی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو اور ایک صحابی کو یہ موقع دیا، کہا میرے ساتھیوں اب تمہاری باری ہے، تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ. اور سید الانبیاء جس نے نبیوں کی امامت کروائی وہ خود پیدل چل رہا ہے. اللہ اکبر، ایسا لیڈر ہے کائنات کے اندر کوئی؟ یہاں تو مر رہے ہیں لوگ، گرمیوں میں پسینوں میں ڈوبے ہیں، لیڈر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ لیڈر ہیں؟ سیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ بھی صحابہ کرام کی طرح سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں اللہ کے نبی. کبھی آپ کی باری آئی سوار ہوئے، کبھی اللہ کے نبی پیدل. 70 اونٹ اور 2 گھوڑے بس، 313 کی تعداد. اے لوگوں، کبھی اٹھانا بدر کی تاریخ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے سامنے آپ روئے. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے زوردار تقریر کی، خطبہ دیا، لوگوں کو جنگ کی طرف ابھارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جنگ کی طرف ابھارا، دوسری طرف اللہ کے نبی سجدے میں گرے. اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا کی، وہ الفاظ کتنے اچھے الفاظ تھے. وہ جملہ سننے کے بعد روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہار گئی، اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت کے دن تک تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ وہ 313 کی تعداد بڑی اہم تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اصحاب بدر کا مقام سب سے بلند رکھا ہے. صحابہ کرام میں اصحاب بدر کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور بدر کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے جھانک کر کے دیکھا. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت. اللہ رب العالمین نے بدر کے صحابہ کو اپنے عرش سے جھانک کر کے دیکھا. یہ بدر کے صحابہ کا مقام ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر نے نبی کو پیچھے سے پکڑا. اے اللہ کے نبی غم نہ کریے، اے اللہ کے نبی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی، ہماری جیت ہوگی. جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن بتا دیا، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. مقابلہ شروع ہونے والا ہے. اس زمانے کے اندر جنگ ایسے ہوتی تھی کہ جنرل جنگ شروع ہونے سے پہلے، عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کے بیچ مقابلہ ہوتا تھا. کفار نے عتبہ کو بھیجا، شیبہ کو بھیجا اور ولید کو بھیجا. یہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پہلوان تھے مکہ کے. ان لوگوں کو سامنے کیا. ادھر اللہ کے نبی نے 3 انصاری صحابہ کو ان کے سامنے ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انصاری ہے، تو ان لوگوں نے گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کو بھیجیے
جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے خاندان کے ہیں، حسب و نسب کا گھمنڈ اور غرور دیکھو ان کے اندر. اے محمد بھیجنا ہے تو ان لوگوں کو بھیجیے جو ہمارے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کو پیچھے کیا اور عتبہ کے مقابلے میں حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ولید کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقابلہ ہوا. حضرت حمزہ نے تو فوراً کام تمام کر دیا، حضرت علی نے بھی کام تمام کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے اندر کڑا مقابلہ ہوا. اس نے بھی حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے ولید کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمیوں کے کیمپ میں لے جایا گیا. تو یہ جنرل مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہوا. اس کے بعد اصلی جنگ شروع ہوئی. اللہ اکبر. اصلی جنگ شروع ہوئی. ایک طرف 313، ایک طرف 1000 لشکر جرار. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر تفصیلی تذکرہ کیا. فرشتوں کی مدد آئی. اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کو بھیجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے. اور ایک بات یہ بھی غور کریے، اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو فرشتوں کی جب تعداد آئی تو ڈائریکٹ فرشتے مار سکتے تھے. ارے حضرت جبرائیل کے پر میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ اپنے پر کو ہلا دے کسی کا نام و نشان نہیں بچے گا. مگر اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے کہ 1000 کی تعداد میں فرشتے اترے. مدد بھی اس طریقے سے اللہ نے کی حکمت کے ساتھ کہ وہ فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے مدد بھیجی. اور اس جنگ کے اندر شیطان بھی، ابلیس بھی شریک تھا. سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا اور اس نے ابھارا تھا لوگوں کو. لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی تعداد اتر رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تو وہ پیچھے بھاگنے لگا، ہٹنے لگا. اب جب وہ پیچھے بھاگنے لگا تو لوگوں نے سوال کیا کیوں بھاگ رہے ہو؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا. تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے. اس نے یہ جواب دیا. پتہ یہ چلا کہ شیطان آپ کو کنویں میں ڈال دے گا اور بھاگ جائے گا. شیطان آپ کو سولی پر چڑھا دے گا اور بھاگ جائے گا. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان آپ کو راستہ دکھائے گا، آپ کو بھڑکائے گا، غلط راستے پر لے جائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا. یہ شیطان کا کام ہے. اے مسلمان، تو شیطان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ شیطان تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. شیطان تو بھاگ گیا اس جنگ سے. ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرشتوں نے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیت گئے. یہ مقابلہ جیت لیا گیا. 70 کفار مارے گئے اور 70 کو پکڑا گیا، قید کر کے لایا گیا. اور مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بدر کے میدان میں ہی ان صحابہ کرام کو دفن کر دیا. آج بھی حجاج جاتے ہوں گے حج کرنے کے لیے تو وہاں پر دیکھتے ہوں گے صحابہ کرام کی ان 14 شہیدوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. اور جو 70 لوگ تھے کفار کے، ان 70 لوگوں کو اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈلوا دیا ان 70 لوگوں کو، اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لایا گیا. اب ان 70 لوگوں میں جو مارے گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو جہل. اور ابو جہل کو کس نے مارا تھا جانتے ہو؟ 11-12 سال کے بچوں نے مارا تھا، معاذ اور معوذ. یہ 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا. یہ میدان جنگ کے اندر گئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ اس کی شکل ذرا دکھلا دو، اسے بتا دو کون ہے یہ.
تو عبد الرحمان نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالی دیتا تھا، اور نبی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نبی کو اس نے ستایا ہے، ہم ابو جہل سے اپنے نبی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے نیک لوگ تھے! 11-12 سال کے بچوں کے اندر اتنا بڑا جذبہ محبت رسول دیکھیے آپ۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ سے اشارہ ہی کیا تھا، گئے وہ لوگ اور ابو جہل پر انہوں نے حملہ کر دیا، ابو جہل کو انہوں نے زخمی کر دیا، بعد میں عبد الرحمن بن عوف نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر امیہ بن خلف کو، یہ وہ آدمی تھا، یہ وہ سردار تھا جس نے حضرت بلال کو مکہ کے اندر اتنا ستایا تھا کہ تاریخ کے اندر آج بھی وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، حضرت بلال کو کس طریقے سے مارا تھا، ظلم و ستم کیا تھا۔ آج بلال کا وقت ہے، حضرت بلال نے اپنے ہاتھوں سے امیہ بن خلف کو مارا، قتل کیا جنگ کے اندر۔ یہ بڑے بڑے کفار اور سردار اس جنگ کے اندر مارے گئے، 70 قیدی جب لائے گئے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے، میں یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر آپ سبق حاصل کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورہ کر رہے ہیں، خود سے اللہ کے نبی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ مسلط کر دیا جائے، صحابہ کرام کو بلا کر کے اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں سماج اور معاشرے کے اندر مشورہ نہیں ہوتا، ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ مشورے سے کام لیا جائے، بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، مشورہ کیا، کہا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے لیا جائے، قیمت لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی تھے، انہوں نے اس کے الٹا مشورہ دیا، کہا کہ نہیں، ایک ایک کی گردنیں مار دی جائیں، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، فلاں کا چاچا، فلاں خاندان کا آدمی اور اس خاندان کے لوگ اس طرف ہے، ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کی اور فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ اور جن لوگوں کے پاس قیمت نہیں تھی ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، تعلیم دے دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اور ان قیدیوں کو، جن قیدیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے ستایا تھا، ان لوگوں نے ان کو چھوڑنے کا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں سے فدیہ لیا اور کچھ لوگوں سے کہا کہ لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کے بدلے میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اتنی تعلیم کی اتنی اہمیت ہے اپنے دین کے اندر۔ آج معاملہ ہمارے یہاں الٹا ہے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے، سب کچھ دے دیا جاتا ہے، مگر اگر کچھ نہیں ہے تو دین کی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے قیدی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ آپ دیکھیے ابو العاص، اللہ کے نبی کے داماد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا، اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ ہار آیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی نے ابو العاص کے لیے وہ ہار بھیجا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا، ایموشنل ہو گئے اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ کو یاد کرنے لگے، اپنی اس چہیتی اور لاڈلی اور پیاری بیوی کو یاد کرنے لگے جس بیوی نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے چچا عباس بھی ان قیدیوں میں شریک تھے، سب کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا میرے بھائیوں۔ مال غنیمت کا معاملہ آیا تو اختلاف ہو گیا، 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو لوگ تھے ان کو دیا جائے،
दूसरे ने कहा काफिरों को जो खदेड़ रहे थे, भगा रहे थे, पकड़ रहे थे, उनको दिया जाए। और तीसरा गिरोह जो था वो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकाम पर उन लोगों को खड़ा किया था, और जब वो लोग माले गनीमत लेने गए, पहला तो अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए जो लोग खड़े थे वो, और दूसरा जो लोग काफिरों को पकड़ रहे थे, और तीसरा जिन लोगों ने माले गनीमत लिया था और लेकर के आए थे, ये तीन गिरोह में बटे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल की, उसके बाद रफा दफा मामला हुआ और माले गनीमत बांटा गया। इस बद्र से हमें क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? आइए देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज बयान कर देना चाहता हूं, इन तस्वीरू व तत्तको, इनके पास दो चीजें थी। एक क्या था? तवक्कुल अल्लाह, और दूसरा था इताअते रसूल। जंगे बदर के अंदर मुसलमान जीत गए, दो चीजें थी उनके पास, तवक्कुल अल्लाह, ध्यान से सुनना, और दूसरी चीज इताअते रसूल। जंगे उहुद के अंदर पहले मुसलमान जीत गए मगर बाद में हार गए। वजह क्या थी? इताअते रसूल को उन्होंने छोड़ दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबे के कुछ लोगों को अल्लाह के नबी ने वहां पहाड़ पर पोजीशन पे खड़ा किया, इस पोजीशन पे खड़े रहो, यहां से हटना नहीं बिल्कुल भी। जब उन लोगों ने देखा कि जंग हम जीत रहे हैं तो माले गनीमत हासिल करने के लिए भागे। गनीमा 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 गनीमत, माले गनीमत कहते हुए वो लोग जब भाग गए, अल्लाह के नबी की उन्होंने नाफरमानी कर दी, तो इधर से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, कितना ज़हीन आदमी था ये शख्स जानता था कि अल्लाह के नबी ने जिस पोजीशन पे खड़ा किया है, अगर इस पोजीशन से ये लोग हट जाएंगे, इतना होशियार आदमी, फौरन उसने हमला कर दिया। ताक में था वो, खालिद बिन वलीद ने हमला किया और जितने लोग थे सारे लोगों को बैक वक्त 70 लोगों को मार दिया गया, 70 सहाबे किराम को शहीद कर दिया गया उस जंग के अंदर। पहले मुसलमान जीत गए, बाद में हार गए। वजह क्या? इताअते रसूल को उन्होंने छोड़ दिया था। गौर कर सकते हैं आप, इताअते रसूल को उन्होंने, और एक बार उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करी, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई, अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दे दी। ऐ लोगों, जिंदगी के अंदर कितनी नाफरमानियां करते हो नबी की, काटे नहीं जाओगे, मारे नहीं जाओगे, तुम्हारी क्या हैसियत रहेगी? तुम नबी की कितनी नाफरमानियां कर रहे हो। जंगे बदर बयान किया जाता है और इस्लामी जंगे बयान की जाती है, उन जंगों से सबक हासिल करो। और खालिद बिन वलीद, अल्लाह, नौजवानों कभी इस शख्स के बारे में पढ़ना, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं दूसरे शख्स को सबसे पहले देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि यह शख्स है कौन, खालिद बिन वलीद है कौन? इतना बहादुर आदमी जिसे सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार। अल्लाह की तलवार मामूली चीज है मेरे भाई, अल्लाह की तलवार कभी कटती ही नहीं। अल्लाह की तलवार को कोई काट सकता है? अल्लाह की तलवार अगर कट जाए तो फिर अल्लाह की तलवार कैसी? सैफुल्लाह कहा गया। ये वो शख्स है, जब रूमियों से मुकाबला हुआ तो एक सहाबी ने, एक साथी ने, एक मुसलमान ने कहा, इतनी बड़ी तादाद, रूमी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। ये जुमला उस मुसलमान के मुंह से निकलना था कि ये मर्दे मुजाहिद खालिद बिन वलीद ने कहा कि सुन लो कान खोलकर, अगर मेरे घोड़े का पांव जख्मी नहीं होता तो मैं खालिद बिन वलीद ये ऐलान करता हूं कि मेरे मुकाबले में इससे दुगनी फौज आए और मैं उनसे मुकाबला करूं। इतना बहादुर आदमी था। अल्लाह अकबर। ऐ नौजवानों, कभी इस शख्स के बारे में पढ़ो, देखो। तो जंगे उहुद के अंदर मुसलमानों ने इताअते रसूल को छोड़ा, और जंगे हुनैन के अंदर पहले हार गए, बाद में जीत गए। 3 चीजें आप याद रखिए, जंगे बदर के अंदर डायरेक्ट जीत गए। 2 चीजें थी, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा, और दूसरा इताअते रसूल। जंगे उहुद के अंदर पहले जीत गए, बाद में हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को छोड़ दिया, इताअते रसूल को छोड़ दिया। जंगे हुनैन के अंदर वो लोग पहले हार गए,
बाद में जीत गए। क्यों? उनको अपने लश्कर पर नाज हो गया था, अपने लश्कर पर फख्र हो गया था कि हम इतनी तादाद में है, हमें कौन हरा सकता है। और वो मैदान छोड़ करके भागने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हैं मैदान में, कह रहे हैं कि ऐ लोगों, किसी की जरूरत नहीं है, जाओ, अगर तुम जा रहे हो, मैं मोहम्मद अकेला इन काफिरों के लिए काफी हूं। आज उस नबी के मानने वाले हम हैं। अल्लाह अकबर, वो नबी कितना बहादुर था। ऐ लोगों, मैं अकेला खड़ा हूं मोहम्मद इनके मुकाबले के लिए। जब सहाबे किराम ने देखा, मुसलमानों ने देखा कि अल्लाह के नबी अकेले खड़े हैं मैदान के अंदर, अबू बकर और उमर कुछ लोगों के साथ, तो वो लोग पीछे आ गए, मुड़ गए, वापस आ गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जंग के अंदर इन लोगों को फतेह याब किया। क्यों? पहले इन्होंने तवक्कुल अल्लाह छोड़ दिया था, अपनी ताकत पर, अपने फौज पर, लश्कर पर घमंड और गुरूर हो गया था। बाद में इन्होंने तवक्कुल अल्लाह को पकड़ा। ये आज के इस खुतबे का खुलासा है, आपके सामने मैंने पेश किया। आप गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों। एक इताअत छोड़ दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी सजा दे दी कि 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया। आज अल्लाह के नबी की कितनी नाफरमानियां की जा रही है, तुम मारे नहीं जाओगे। लोग कहते हैं आज मुसलमान जलील क्यों है, वजह क्या है, उसका जवाब मौजूद है ना। देख लो मुसलमान क्या कर रहा है, कहां था, क्या कर रहा है। और जिस जगह पर कभी मुसलमानों ने खड़े होकर के, जिस पहाड़ पर खड़े होकर के अल्लाह के नबी ने जिस पोजीशन में खड़ा किया था, आज जाओ देखो उस पहाड़ पर जीरा, मसाला और हल्दी, ये सारी चीजें बेची जा रही हैं। जाओ कभी देखो उस पहाड़ पर ये सारी चीजें बेची जा रही है। आप कहां थे, कहां आ गए। हम इतने अजीम थे कि हमारे पैरों में ताज हुआ करते थे, इतने जलील हुए कि क्या बताया जाए। आज मुसलमान कितना जलील है। इबरत हासिल करो, इबरत हासिल। वो मुसलमान कितने अजीम लोग थे, हमारी तरह थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, कुरान को मानने वाले लोग थे, इताते रसूल का दावा करने वाले लोग थे। 313 की तादाद, कभी गौर करना आप, 200 नौजवान थे, खाली 200 नौजवान, और बाकी बूढ़े और बच्चे मिलाए गए तब 313 हुए। सही तरीके से हथियार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, नेजा है तो कमान नहीं है, तीर है तो रोकने चलाने के लिए कमान नहीं है, नेजा है तो रोकने के लिए ढाल नहीं है। ये हालत थी, मगर जीत गए। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये मुसलमान थे। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि अपने अंदर तवक्कुल अल्लाह पैदा करो, अपने अंदर इताअत रसूल पैदा करो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को जंगे बदर से जो इबरतें और जो नसीहतें हासिल करनी चाहिए, उन इबरतों को हासिल करने की तौफीक दे। या इलाहल आलमीन हमें भी तवक्कुल अल्लाह को पकड़ने की तौफीक दे, मजबूती के साथ पकड़ने की तौफीक दे। या इलाहल आलमीन हमें इताअत रसूल जिस तरीके से सहाबा ने किया, उस तरीके से हमारे अंदर पैदा कर दे। आमीन।